السلام علیکم پھر ہم حاضر ہیں آج کی پاکستان ایکسچینج کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کے سو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جو کلوزنگ ہے مارکیٹ کی وہ رہی ہے 43,040 اور اگر ہم ڈے رینج کی بات کریں تو یہ گئی ہے 42,861 سے لے کے 43,257 اور اگر ہم بات کریں کہ پچھلے پورے ایک سال مطلب کہ 52 ویک رینج جو ہے اس کے اندر 41,356 سے لے کے 48,981 یہ ایک رینج رہی ہے پچھلے پورے ایک سال میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹلی جو ہے وہ بالکل ڈاؤن سائڈ پہ ہی ہے مارکیٹ اس وقت اور اتنی کوئی خاص ریکوری ہونے کی کوئی چانسز لگ نہیں رہے جو کہ حالات چل رہے ہیں آج کل پولیٹیکل بھی اور اکنامیکل بھی دونوں حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. اور آگے چلیں بات مزید اس پہ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں آج کے دن کا تو اس کے اندر جیسے آپ دیکھیں کہ آج پہلے سیشن میں جو ہے وہ بائرس نے کافی کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو اپ ٹرینڈ دینے کی کوشش کی لیکن مڈ ڈے سے پہلے پہلے ہی مارکیٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اینڈ وہ نیچے آ گئی. دین پورے وقت پھر پورا دن گزر گیا لیکن مارکیٹ نے اپنا وہ ہائی ٹچ نہیں کیا جو کہ اس نے فرسٹ سیشن میں کیا تھا وچ مینس کہ اتنا زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ابھی انویسٹرز کی طرف سے. اور ابھی ہم مزید اس پہ آگے چل کے بات بھی کریں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں کہ کون سے انویسٹرز جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھائی دے رہا اوور آل مارکیٹ کے اندر. تو اگر ہم ون ڈے کے اوپر چارٹ کی بات کریں تو وہ بھی یہی دکھ رہا ہے. لاسٹ 5 ڈیز کی بھی اگر ہم چارٹ کی بات کریں گے تو اتنا کوئی خاص اس میں ہمیں اچھا نہیں لگے گا. لائک 1 منتھ کی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں تو مسلسل مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہی جا رہی ہے اور ایک رینج باؤنڈ ہو گئی ہے مارکیٹ اس وقت. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیکھنے کو تو ویسے آج کے دن گرین سگنل مل رہے ہیں لیکن ہم آگے چل کے بھی مزید بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کتنا کیا جا سکتا ہے ان سگنلز کے اوپر کتنا نہیں کیا جا سکتا ان سگنلز کے اوپر. تو مینلی ہم اگر دیکھیں اس میپ کے اندر تو صاف دکھائی دیتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں بھی ڈسکشن کیا تھا کہ ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے یہ واحد ایسا سیکٹر ہے جو کہ جس کی جو ارننگز ہیں وہ موسٹلی ان ڈالرز میں ہیں اور یا بڑے نیٹ ورک ہیں یا سوری یا ڈالرز میں ہے تو ان کو ذرا امپیکٹ ذرا کم آتا ہے اوور آل. ادروائز جو باقی سیکٹرز ہیں اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ کبھی اپ ٹرینڈ میں ہے کبھی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے. تو زیادہ جو لوگ جو انویسٹرز تھوڑا انٹرسٹ لے بھی رہے ہیں ان کا انٹرسٹ ٹوٹلی یا تو ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر ہے یا بینکنگ سیکٹر کے اندر ہے. تو اس پہ بھی ہم بات ابھی چل کے کریں گے ایسا کیوں ہے اور کیوں ایسا چل رہا ہے. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے چارٹ کی. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل جو مارکیٹ ہے وہ اتنی کوئی اچھی حالت میں دکھ نہیں رہی. مطلب آج اگر مارکیٹ پازیٹیو گئی بھی ہے تو اس کا والیوم جو ہے وہ اتنا اچھا رہا نہیں ہے اور کل کا والیوم زیادہ تھا جو کہ نیگیٹو تھا اور آج کی جو بائنگ والیوم ہے وہ اتنا اچھا ہے نہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ انورٹڈ ہیمر بننے کی کوشش ہوئی ہے آج کے دن اور انورٹڈ ہیمر جب بھی بنتا ہے تو وہ ٹرینڈ کو ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بات ساری ہے کہ والیوم جو ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. تو اس انورٹڈ ہیمر کے اوپر بھی ہم کوئی اتنا زیادہ بھروسہ کر نہیں سکتے اور ویسے ہی مارکیٹ جو ہے وہ رینج باؤنڈ ہو گئی ہے کافی مطلب 42,800 اور 43,300 اس کے درمیان میں ہی اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے. اس کو کراس نہیں کر پا رہی. جو دو لیولز ہیں اس سے نیچے جاتی ہے تو فوراً سے اپنا آپ کو ریکور کرتی ہے اور اس اوپر جانے ہی لگتی ہے کہ واپسی نیچے آ جاتی ہے. ریکوری کا جو ٹائم کہہ لیں وہ کم ہے لیکن جو ریزسٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہٹ کر رہی ہے اس وقت اسٹاک مارکیٹ کو. تو اوور آل جو ہے لائک اگر ہم انڈیکیٹرس کو دیکھیں تو وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے لیکن والیوم سپورٹ نہیں کر رہے تو اس لیے ہم ان پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور ساتھ و ساتھ ہم اس پہ بھی زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ انورٹڈ ہیمر جو بننے کی کوشش ہوئی ہے تو یہ کیا کرے گا. اچھا ہم ٹرسٹ کیوں نہیں کر سکتے اس پہ بھی ہم آگے چل کے ابھی بات کرتے ہیں مزید کہ ہم کیوں اس پہ ہم زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے.
تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے بات بولی تھی کہ جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں دکھائی دیا، اینڈ ساتھ میں مارکیٹ جو ہے وہ اتنی کوئی اوپر تو آ جانے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس کے بعد جو فرسٹ سیشن کا جو ہائی تھا وہ اس کو بھی پورے دن بریک نہیں کر سکی۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو انشورنس کمپنیز اینڈ میوچل فنڈز یہ مسلسل جو ہے وہ یہ آف لوڈ کر رہے ہیں شیئرز کو، اینڈ جو تھوڑا بہت جو ان کا کہہ لیں کہ اگر میں انٹرسٹ کی بات کروں تو وہ انٹرسٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے تو وہ وہی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر جس کی ہم بات کر رہے ہیں مسلسل ہر ویڈیو کے اندر، کہ ٹیکنالوجی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ ابھی فیوچر میں گروتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ واحد سیکٹر جو کہ سب سے زیادہ پاکستان کو ڈالرز ارن کر کے دیتا ہے۔ تو انٹرسٹ ادھر ہی ہے اس وقت انشورنس کمپنیز کا اور بڑے اس کا جو انویسٹرس ہیں ان کا، تو وہ ادھر ہی بائنگ کر رہے ہیں، باقی وہ ٹوٹلی آف لوڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر مطلب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ موسٹلی پھر کون لوگ ہیں جو کہ اس کو لیے چلے جا رہے ہیں، کوئی بیچ رہا ہے تو کوئی لینے والا بھی ہے، تو وہ جو بائرس ہیں وہ انڈیویجول بنے چلے جا رہے ہیں، اور بڑا الارمنگ ہے یہ سچویشن، کہنا نہیں چاہیے، میں خود ایک انڈیویجول ہوں، لیکن بڑا الارمنگ ہے یہ سچویشن، کیونکہ جب بہت زیادہ انڈیویجول بائنگ کر لیتا ہے تو پھر ایک بیڈ نیوز آنے کی دیر ہوتی ہے اور یہ پینک میں آ جاتے ہیں اور فوراً سے سیل کرتے ہیں، کیونکہ پلاننگ نہیں اتنی زیادہ ہوتی، تو یہ فوراً سے سیلنگ کی طرف جاتے ہیں اور اس سے مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ آتی ہے۔ تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے وہ اس رینج کو نہیں توڑ پا رہی، بہت زیادہ جو انڈیکیٹرس ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کر رہے، اکنامی بھی اتنی سپورٹ نہیں کر رہی، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جو ہے وہ مارکیٹ ڈاؤن آئے۔ اچھا، مارکیٹ ڈاؤن آنے کے چانسز کب ہیں؟ اچھا، یہ میرا ایک گیس ہے جو میں بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، تو آپ اپنی نالج کے حساب سے اس پہ ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں۔ تو میرا گیس کہتا ہے کہ پہلی تاریخ ہوگی جو انویسٹرز کو ایک اچھا موقع دے گی بائنگ کرنے کا۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر میں بات کروں موٹی موٹی نیوز کی، تو جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ مطلب تمام میڈیا چینل سے اور تمام جگہوں سے، تمام جو کہہ لیں کہ جرنلسٹ کے پرائیویٹ چینل سے، ہر جگہ سے تمام کافی آرٹیکلز بھی آئے ہیں کہ پہلی تاریخ کو واپسی سمری بھیجی جائے گی 30 to 40 روپیز کی انکریز کی، اور اس کو اپروو کر دیا جائے گا، کیونکہ ٹارگیٹ ہے اس وقت 225 سے 235 کے پیٹرول پرائسز کرنے کا۔ تو اس کا امپیکٹ لازمی جو ہے وہ پروڈکشن کاسٹ پہ آئے گا تمام کمپنیز کی، اینڈ اس سے ارننگ پر شیئر جو ہے وہ گر جائے گی، وچ مینس کہ کمپنیز کے جو پروفٹ ہیں یا تو وہ مائنس میں جائیں گے اگر کمپنی اسٹیبل نہیں ہے، فنڈامنٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، تو مارکیٹ کے جو لائک اس کمپنی کی جو ای پی ایس ہے وہ گر جائے گی، وچ مینس اس کی ڈیمانڈ گر جائے گی، تو کافی زیادہ اس میں سیلنگ آ سکتی ہے، تو فنڈامنٹلی جو اسٹرانگ کمپنیز ہوں گی ان کے پروفٹ میں کمی آ جائے گی۔ دوسرا ایک اور بات جو بضابطہ دیکھی جا رہی ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، تاکہ جو نارمل جو انویسٹر ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اپنا پیسہ رکھوانا شروع کر دے ان ٹرم آف بانڈس اور سیونگس، ان سب سرٹیفکیٹس میں، ان چیزوں میں رکھوانا شروع کر دے، تو وہ ریٹ بھی اس وقت تقریباً اگر میں میوچل فنڈس کی بات کروں تو وہ 13% پہ چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ جو نارملی جو انڈیویجول کے اندر جو سیلری کلاس ہے وہ اس طرف بھاگے گی۔ تو میں اس کے لیے بھی خیر اس کے لیے بھی ایک میں ویڈیوز لے کے آنے لگا ہوں میوچل فنڈ کے حوالے سے، تو آپ لوگ اگر اس چینل پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل آئکن پہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن فوراً سے اس کا مل جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں جو کہ پہلی تاریخ کو بڑھنی ہیں، تو پھر انڈیویجول جو ہیں یہ پینک میں آ کے ہو سکتا ہے مزید آف لوڈ کریں تو مارکیٹ ڈاؤن جائے، اور بائرز جو ہوں گے موسٹ پروبیبلی وہ میرے خیال سے پھر انشورنس کمپنیز اینڈ جو میوچل فنڈز ہیں ہو سکتا ہے اس کو بائنگ کی طرف جائیں، کیونکہ مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہوگی، جو شیئرس ہیں وہ اپنے 52 ویک کے لو پر ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس وقت بائنگ پہ جایا جائے ان کی طرف سے۔ باقی شہباز شریف نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے آج کے دن، وہ یہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چائنا سے لونز نہیں چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو
ویسے تو اسٹیٹمنٹ بہت اچھا ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی اچھا سا ایک دوست ہو اور بہت ہی بچپن کا دوست ہو، اور وہ آپ سے بولے کہ یار میرے بزنس کا تو ویسے بہت لاس چل رہا ہے، میں کروڑوں میں لاس کر رہا ہوں، لیکن ایک کام کرو تم اپنا 1 کروڑ روپے میرے پاس انویسٹ کر دو، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہی جواب اس وقت چائنا کا ہوگا. تو بس اب یہی اتنا ہی کہنا تھا مجھے. سو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے اور انویسٹرز کو اچھا موقع ملے گا. سو اسٹے ٹیون. تھینک یو.